یہ حافظ حسین احمد صاحب، اب یہ شوکت یوسف زئی صاحب جو اپنے دور کے فگرز شیئر کر رہے ہیں، ان کے دور میں تو صرف 12.2% مہنگائی تھی۔ اس حکومت کو، ظاہر ہے اس وقت آپ بھی پی ڈی ایم میں شامل تھے، مولانا صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، اس حکومت کو ہٹایا گیا، دوسری حکومت آئی، پھر کیا معاشی تباہی ہوئی ہے، تو کیا کہیے گا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شرکاء اور ناظرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے آپ کے انٹرو کا، تو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ محترم جناب زرداری صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے اور حالات اس قسم کے ہیں ملک کے اقتصادیات کے، معاشیات کے، دہشت گردی کے حوالے سے، کہ تمام جماعتوں کو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک چاند ہونا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو معذرت کے بغیر کہ یہ کام آپ حکومت میں شامل کیوں نہیں جماعتیں کرتی، کیونکہ اگر حکومت میں آپ شامل ہیں تو معیشت کو آپ نے بنانا ہے، تو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے صورتحال کو بہتر بنانی ہے، پالیسی دینی ہے، دیگر معاملات کے لیے آپ نے پورے قوم کے حوالے سے مہنگائی کو کم کرنا ہے، خارجہ پالیسی کو بہتر بنانا ہے۔ تو آپ کا ایک وزیر بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ آپ اس دنگل میں، اس میچ میں، اس لڑائی میں اپنا ایک کھلاڑی بھی نہیں بھیج رہے، آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو رہے تحریک انصاف کو، اور سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اور آپ ساتھ دے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یقیناً اگر ہم سنجیدہ ہیں، زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی سنجیدہ اس مسئلے میں، تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ جس حکومت میں ہیں اس حکومت میں تو مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں، اس حکومت کا اختلاف نہ کریں۔ اب میرے بھائی مندوخیل صاحب نے جو بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ابھی تحریک کا آغاز کریں گے، چاہے جے یو آئی ہو یا ابھی انہوں نے اسٹارٹ کی ہے، لیکن مندوخیل صاحب نے تو کہا کہ ہم نے تحریک مزدوروں کے حوالے سے آغاز کر دی ہے۔ بالکل۔ تو کیا مندوخیل صاحب اور پیپلز پارٹی کی تحریک کس کے خلاف ہوگی؟ کیا وہ اپوزیشن کے خلاف ہوگی یا حکومت اور اس کے پالیسیز کے خلاف ہوگی؟ اپوزیشن بھی کوئی ڈنڈا لے کر لڑائی نہیں کرے گی، اپوزیشن بھی ان پالیسیوں کے خلاف ہی بات کرے گی جو حکومت کی پالیسی ہیں۔ وہ ایوان کے اندر بھی ہوں گے، وہ ایوان کے باہر بھی ہوں گے۔